على الفلاح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ایمان والوں کو کئی ایک خطابات کیے ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ اللہ کا فرمان آ جائے یا ایہا الذین آمنوا، تو ہم ایمان والوں کو چکنا ہو جانا چاہیے، تیار ہو جانا چاہیے کہ اللہ پاک ہماری کوئی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو صبر کرنے والے بن جاؤ، ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے بن جاؤ، اور دشمن کے سامنے ڈٹنے والے بن جاؤ۔ اللہ سے ڈرتے رہو، تم ایک دوسرے کو برداشت کرو گے، دشمن کے سامنے ڈٹ کے لڑنے والے بنو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ پاک نے اس عنوان کو کئی جگہ ذکر کیا ہے وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے اور کئی انبیاء کا نام بھی لیا ہے، اور پھر فرمایا کل من الصابرین، یہ سارے ہی صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے تھے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر خاص طور پہ ہمارے پیارے نبی کو علیحدہ حکم دیا ہے وَاصْبِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کئی جگہ اے میرے محبوب پیغمبر آپ صبر کرنے والے بن جائیں، آپ برداشت کرنے والے بن جائیں۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ہمارے پیارے نبی کو یہ حکم تقریباً 17 دفعہ دیا ہے، وَاصْبِرْ، کہ آپ اور برداشت کریں اور صبر کیجیے، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر 3 جگہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ پاک برداشت کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو صبر کرنے والے اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے۔ بلکہ ایک جگہ اللہ رب العزت نے یوں فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتا ہی صبر کرنے والوں سے، جو برداشت کرنے والے لوگ ہیں اللہ کو وہ بہت پیارے لگتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ یہ کئی دفعہ اللہ پاک نے حکم دیا، اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر سارے انبیاء کا ذکر کیا۔ جب بھی کسی پیغمبر نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کے دین کی دعوت دی ہے تو ان کو جو تکلیفیں پیش آئی اللہ نے سب کا ذکر کیا۔ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کے صبر کا بھی ذکر کیا۔ سارے پیغمبروں کے صبر اور برداشت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے پیارے نبی کو کیا فرمایا؟ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعُزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے میرے محبوب پیغمبر، جس طرح آپ نے یہ داستانیں سارے انبیاء کی سنی ہیں، یہ سارے میرے اولو العزم پیغمبر تھے، انہوں نے برداشت کیا ہے، آپ بھی ایسے ہی برداشت کریں جیسے آپ سے پہلے پیغمبر اور رسول برداشت کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے یہ قرآن پاک کے اندر تربیت کی ہے کہ آپ برداشت کریں، حالانکہ آپ بہت برداشت کرنے والے ہیں۔ وہی سے پہلے بھی ابھی تک جبریل امین آپ کے پاس وہی لے کر نہیں آئے تھے۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں آپ کے رشتہ دار آپ کو کوئی نقصان اور تکلیف پہنچاتے تھے لیکن آپ برداشت کرتے تھے، تعلق کو کبھی توڑتے نہیں تھے۔ اسلام کے بعد تو اور تربیت کی جا رہی کہ اور برداشت کریں اور صبر کرنے والے بنے۔ پھر آپ نے ایسا صبر کیا ہے، ایسی برداشت کی ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح کے صبر کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ صحیح البخاری میں نے آج ہی پڑھا ہے، مشرکین مکہ قریش، آپ کے خاندان والے قریش سردار ایک دن میٹنگ کر کہ ہم ان کی مخالفت تو کرتے ہیں لیکن ان کی مخالفت میں ہم اتنے پاگل ہو گئے کہ ہم ان کا نام محمد لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی ہے جس کی سارے ہی تعریف کریں۔ قریش منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ہم تو اپنی زبانوں سے ان کی تعریفیں کرتے، پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم نام ہی ان کا چینج کر دیتے، نام ہی تبدیل کر دو۔ کہا نام کیا رکھے؟ کہا ان کا نام رکھ دو مزمم، جس کے ساری جس کی گستاخی کرے، سارے جس کی توہین کرے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان قریشیوں نے نام مشہور کر دیا کہ یہ ہیں ہی مزمم۔ بخاری شریف میں آپ کا یہ نام لے کے وہ لعنتیں دیتے آپ کو اور آپ کو گالیاں دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے اصحاب میں بیٹھے اور آپ فرماتے ہیں ابو بکر و عمر الا تعجبون من امر اللہ، کیا اللہ کے فیصلوں پہ تمہیں تعجب نہیں ہوتا؟ ان قریشا یشتمون ویلعنون مزمما وانا محمد، یہ قریش مزمم کو برا بھلا کہتے ہیں، مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، مزمم پہ لعنتیں برساتے ہیں، اور میں مزمم ہو ہی نہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ کی سوچ کا آپ اندازہ لگائیے کیسے مثبت سوچ ہے، کیسے آپ برداشت کرنے والے۔ ایک کی 10 سنانا یہ کوئی بہادری کی بات نہیں،
بہادری یہی ہے، دشمن گالیاں دے، لعنتیں برسائے، آپ اس کو برداشت کریں۔ مشرکین مکہ، ان قریشیوں نے مکہ میں جب بھی مہمان آتے عمرہ کے لیے، حج کے لیے، یہ ایک ہی بات مشہور کرتے تھے کہ ہمارے خاندان کا ایک آدمی آیا ہے، ساحر او مجنون، یا تو وہ ہے جادوگر جان بوجھ کے ایسے کرتا ہے، یا وہ پاگل ہوگا۔ آپ کو مجنون کہتے، دیوانہ کہتے۔ مسلم شریف میں ایک حکیم آیا، حکیم، زماد، ازد قبیلے سے اس کا تعلق ہے۔ اس کو قریشیوں نے کہا، حکیم صاحب اس بندے سے بچ رہے ہیں، یہ یا تو جادو کر دیتا ہے او مجنون، یا اس کو جن لگے ہوئے ہیں، یہ پاگل ہو گئے، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ زماد ازدی بڑا سمجھدار حکیم تھا، بڑا سیانہ حکیم تھا۔ اس کی جو آگے والی بات ہے نا، یہ پڑھ کے مجھے حیرانگی ہوئی کہ جہلیت کے اندر بھی یہ زماد ایسی باتیں کر جاتا تھا۔ اس نے کہا میں دم کرتا ہوں، علاج کرتا ہوں، چلو اس کا بھی علاج ہی کر دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، عرض کرتا ہے میں دم کرتا ہوں، جن کے دماغ ہل جاتے ہیں، دماغ کو کچھ ہو جاتا ہے، میں جب دم کرتا ہوں ان اللہ یشفی بیدی، میرے ہاتھوں سے اللہ کئی مریضوں کو شفا دے دیتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، جہلیت کا حکیم ہے اور اس کو پتہ ہے میرے دم جھاڑو دعائی کے اندر شفا نہیں، شفا تو اللہ پاک دیتا ہے، میں تو علاج کرتا ہوں۔ لیکن اگر واقعتاً نہیں آپ کو کوئی مرض ہوا، جنون ہوا، جن وغیرہ لگے ہوئے، تو اللہ یشفی کا مجھے یقین ہے، میں تجھے جب دم کر دوں گا میرا اللہ تجھے شفا دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، آپ کے سامنے یہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں جانتے ہو؟ یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ گئے، مجھے پتا چلا ہے آپ پاگل ہو گئے، میں اس پاگل پن کا علاج کرتا ہوں، میں قربان جاؤں میرے محبوب پیغمبر کی برداشت پہ۔ آپ کے سامنے آپ کو یہ بولا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کہ آپ نے اپنی بات پوری کر لی۔ کیسا آپ کا ادب و احترام ہے، آپ کافروں کا کیسا ادب کرتے، آپ نے بات کاٹی نہیں، وہ بول رہے تو آپ درمیان میں بولے نہیں، جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی ہے پھر آپ بولے۔ آپ نے فرمایا تم میرا علاج کرو لیکن میری بیماری تو سن لو، بیماری کا پتہ چلے گا تو علاج ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، آپ خطبہ پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ کی ترنم بھری آواز کو سن رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ ختم کیا تو وہ کہتا ہے اعد علی کلماتک، یہ کلمات آپ مجھے دوبارہ سنا دیں، آپ پھر سنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر سنائے کہ یہ میری بیماری ہے، اس کا علاج کرو، اس وجہ سے مکہ کے لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں۔ آپ نے دوسری دفعہ خطبہ ختم کیا، وہ پھر بولا اعد علی کلماتک، ایک دفعہ اور پڑھ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور وہ زاروں کی طرح رو رہے ہیں، روتا ہوا کہہ رہا ہے لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں، لوگ اس کو کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ گئے۔ روتے ہوئے جب آپ نے اپنی کلمات اپنے خطبے کو ختم کیے، بولا انی سمعتو، میں نے سنا ہے، الساحر، میں نے جادوگروں کا کلام بھی سنا ہے، الشعراء، میں نے شاعروں کا کلام بھی سنا ہے، الکہانہ، میں نے کائنوں کی باتیں بھی سنی ہیں، لیکن ایسا کلام آج تک میں نے نہیں سنا۔ ہاتھ یدک، آپ اپنا ہاتھ آگے کیجئے، لِأُبَايِعَكَ،
میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اور ساری زندگی آپ کی غلامی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے پھر فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ، اے میرے محبوب آپ پر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ کا لہجہ بڑا نرم ہے، آپ بڑے نرم مزاج ہیں، بڑے برداشت کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بھی اکھڑ مزاج ہوتے باقی سرداروں کی طرح تو پھر آپ کے قریب کوئی نہ آتا، پھر سب آپ کے قریب سے بھاگ جاتے۔ آپ کی حلیمی کا اور آپ کی برداشت کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ آپ پہ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہ تو بڑے سلجھے ہوئے لوگوں کی میں نے بات کی ہے، شہری لوگوں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیہاتیوں کو بڑا برداشت کیا۔ اللہ فرماتا ہے الْأَعْرَابُ أَشَدُّ، دیہاتی لوگ بڑے ہی سخت ہوتے، دیہاتی لوگ اتنے آداب سے واقف نہیں ہوتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیہاتیوں کو بھی برداشت کیا ہے۔ کیسا برداشت؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کیسے کیسے کام کر جاتے۔ ایک دیہاتی آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا، صحیح البخاری میں ہے، مسلم میں، ابن ماجہ میں، اس نے آ کے نا بڑی عجیب دعا کر اللہم اغفر لی ولی محمد ولا تغفر معنا احد، اللہ مجھے معاف کر دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دے اور یہ بخشش کسی کو نہ دے، یہ ہم دونوں کو ہی عطا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے کہ یہ دیہاتی آدمی ہیں، لَقَدِ احْتَضَرْتَ وَاسِعًا، اتنی وسیع بخشش کو آپ نے بند کرنے کی، قید کرنے کی کوشش کر دی۔ آپ کی مجلس سے تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور مسجد کے کونے میں جا کے پیشاب کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پاک ہے، دنیا کے سارے دل ترس رہے ہیں اللہ اپنے محبوب پیغمبر کی مسجد کی زیارت کرا دے، یہ اس مسجد کے کونے میں بیٹھ کے پیشاب کر رہے۔ صحابہ جلدی سے اٹھے، ماہ رک جاؤ، یہ کیا کر رہے، ٹھہرو، ڈانٹ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ڈانٹ رہے، لا تضربوہ، اس کو پریشان نہ کرو، وہ پیشاب کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو۔ قربان جائیں آپ کی حلیمی، آپ کی برداشت، اور اسی کے اندر ہی تو خیر ہے۔ اگر صحابہ اکرام اس کو روک دیتے، ٹوک دیتے تو وہ مریض بن سکتا تھا۔ اس کے پیشاب کرنے سے تو اتنی جگہ خراب ہو رہی تھی، اس کو بھگایا جاتا تو ساری مسجد خراب ہو سکتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، ٹھہر جاؤ، تم اپنی جگہ ٹھہرو۔ وہ پیشاب کر رہے، جب پیشاب سے فارغ ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا لیا، ادھر آؤ۔ صحابہ کو حکم دیا جہاں اس نے پیشاب کیا ہے ادھر لوٹا پانی کا گرا۔ صحابہ پانی گرا رہے۔ اب وہ دیہاتی بیان کرتا ہے، وہ دیہاتی کہتا ہے بی ابی و امی، میری ماں آپ پہ قربان ہو جائے، میرا باپ آپ پہ قربان ہو جائے، اتنی بڑی حرکت میں نے کی لیکن میرے محبوب پیغمبر نے لم تو انب، مجھے ڈانٹا بھی نہیں تھا، مجھے جھڑکا تک نہیں۔ یہی فرمایا ہے ان المساجد لم تبن لہذا، یہ مسجدیں، یہ اللہ پاک کے گھر ہیں، یہ ان کاموں کے لیے نہیں بنی، یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، نماز کے لیے۔ ایسے ایسے دیہاتی بھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کے اندر، او مسجد نمازیوں کو، نوجوانوں کو مسجدوں کے اندر برداشت کرنے والے بنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدیں آباد تھی کیونکہ مسجدوں کے اندر برداشت کیا جاتا تھا، بڑے آسان انداز کے ساتھ سمجھایا جاتا تھا۔ لیکن وہ کئی تو دیہاتی آتے تھے نا، دیہاتیوں کو اتنی سمجھ، اتنا فہم، اتنے آداب سے وہ واقف نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان کو کیسے برداشت، آپ خطبہ دے رہے،
آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ جاری ہے اور صحابہ آپ کا خطاب سن رہے ہیں۔ دروازے سے یہ ایک آدمی دیہاتی کھڑا ہو گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ، خطبے کے دوران اے اللہ کے رسول۔ صحابہ کی بھی تربیت ہو چکی تھی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دیہاتی بات کر رہا ہے تو آپ جواب دیں۔ ادھر کوئی آگے کھڑا بات کرے گا، کوئی ادھر سے کھڑا ہو جائے، کوئی ادھر سے کھڑا ہو جائے، کوئی ادھر سے بولے گا، کوئی ادھر سے بولے گا۔ جس طرح ہماری مسجدوں کے اندر تو تماشا بن جاتا ہے، ہر آدمی بھائی باقی 500-600 بندہ جو خاموشی سے سن رہا ہے تو آپ بھی سن رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دروازے پہ کھڑا ہو کے دیہاتی کہہ رہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ جب اس نے بولا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ خاموش ہو گئے۔ آپ اس کی بات سننے لگے، کیا بات ہے؟ عرض کرتا ہے حلق المال وجعل یعلو فدعوا اللہ لنا، ہمارے مال برباد ہو رہے ہیں، رستے کٹ رہے ہیں، بارش کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ ہمیں بارش عطا کر۔ خطبے کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ ان تیرے بندوں کو تیری بارش کی ضرورت ہے، بارش عطا کر۔ صحابہ کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لم ینزل منبرہ حتی رأیت المطر یتحادر علی لحیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے، پہاڑوں کی طرح بادل آ گئے، اور ابھی آپ منبر سے نیچے نہیں اترے تھے کہ بارش کے پانی کے قطرے آپ کی داڑھی مبارک سے قطرے ٹپک رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دیہاتی کی بات پہ دعا کی ہے، اللہ نے فوراً ہی بارش نازل کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں کیا آپ کی دعا اور کیا بارش، کل بھی بارش اور پرسوں بھی بارش۔ صحیح البخاری میں ہے اگلا جمعہ ہم بارش میں نہاتے ہوئے پڑھنے کے لیے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر منبر پہ چڑھے، خطبہ شروع ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں وہی دیہاتی پھر دروازے پہ کھڑا ہو گیا، کسی اور کو جرت نہیں، دیہاتی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ عرض کرتا ہے اب تو بارش ہونے سے ہم ہلاک ہو رہے ہیں، ہر طرف بارش ہی بارش ہے، دعا کیجئے اللہ رب العزت اب بارش کو روک دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھوں سے اشارہ کیا اللہم حوا علینا ولا علینا، اے اللہ ہم پر نہیں ہمارے اردا گرد بارش ہو۔ صحابہ کہتے ہیں فما یشیر الی ناحیۃ من السحاب الا انفجرت، ہم آپ کی انگلیوں پہ قربان جائیں، آپ انگلی سے جس طرف اشارہ کرتے تھے بادل پھٹتے جاتے تھے۔ آپ نے ایسے اشارہ کیا بادل ادھر سے پھٹ گئے، آپ نے ادھر اشارہ کیا بادل ادھر سے پھٹ گئے۔ شعاؤں سے سائنسدانوں نے آج علاج نکالا ہے، میں قربان جاؤں میرے محبوب پیغمبر کی انگلی کی شعاؤں میں اللہ نے 1400 سال پہلے یہ طاقت رکھی ہوئی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں بارش میں نہاتے ہوئے ہم جمعے کے لیے آئے، جب جمعہ پڑھ کے واپس جا رہے تھے تو ہم دھوپ میں گھر واپس جا رہے تھے۔ تو دیہاتی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا رویہ رکھا کرتے تھے؟ آپ اندازہ کیجئے مسلم شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے۔ میں خطبے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وقت بڑا احساس ہوتا ہے، ہر بندہ چکنا ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرف سے کوئی آواز نہ۔ صحابہ بھی ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا کرتے تھے کہ خاموش، بولنا تو دور کی بات ہے، صحابہ اکرام اپنے جسموں کو بھی حرکت نہیں دیتے تھے۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ادب کا عالم یہ ہوتا تھا کانہم علی رؤوسہم الطیر، ایسے لگتا تھا جیسے صحابہ کے سروں پہ پرندے بیٹھے، ایسے جسم کو حرکت بھی نہیں دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا خطبہ جاری ہے، ایک دیہاتی دروازے پہ کھڑا ہو، کھڑے ہوتے ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، رجل غریب جاء یسأل عن دینہ، ایک غریب آدمی آیا ہے اور اپنے دین کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔
اس کو پتا نہیں اس کا دین کیا ہے، دین پہ کیسے چلنا ہے. وہ دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے ہے. آپ منبر سے نیچے اتریے اور مجھے میرا دین سکھائیے. مسلم شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیمی پہ قربان جائیں، آپ نے خطبے کو ادھر ہی چھوڑ دیا. آپ منبر سے نیچے اتر آئے، آپ نے کرسی منگوائی، کرسی پہ آپ بیٹھ گئے، وہ پوچھتا گیا، آپ اس کو دین سکھاتے رہے. جب اس کے سوالات اور جوابات مکمل ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اجازت چاہی. اب اگر آپ کا کام مکمل ہو گیا تو مجھے اجازت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس منبر پہ تشریف لائے اور بقیہ خطبہ آپ نے پورا کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ برداشت کرنے والے تھے. ایسا برداشت کرنا سیکھیے. دیہاتیوں کو برداشت کرنا یہی تو بہت بڑا کام ہے. جس کو واقفیت نہیں، ادب نہیں، احترام نہیں، اسی کو ہی تو برداشت کرتے. کئی میرے ساتھی ہیں، مولوی صاحب برداشت تو میرے میں بڑی ہے، صبر تو بڑا کرتا ہوں، لیکن جو غلط بات ہے نا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. ارے بھائی غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہے، غلط رویہ ہی تو برداشت کرتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں فرماتے ہیں، میں اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ چل رہا ہوں، وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ غَلِيظٌ حَاشِيَةٌ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ چادر مبارک ہے اور موٹے موٹے حاشیے والے. آپ کے ساتھ میں جا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں. فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ، ایک دیہاتی آ گیا، اس نے آتے ہی اور کوئی بات نہیں کی. فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً، آپ کی چادر مبارک کو پکڑا اور زور سے کھینچا. اتنی زور سے کھینچا قد اثرت علی جنبہ، اس چادر کے آپ کی گردن مبارک پہ نشان پڑ گئے. اس نے زور سے کھینچا ہے آپ کو. ریشم سے زیادہ نرم جسم والے ہمارے محبوب پیغمبر، ہم کہتے ہیں اس کو میرا تعارف نہیں، اس کو میری عزت کا نہیں پتا، میرے پروٹوکول کا نہیں پتا. کیا ان سے بھی زیادہ کسی کی عزت ہے جن کو پتھر بھی سلام کرتے تھے؟ ہمیں تو چند لوگ زیادہ سلام کرنے لگے ہیں نا، ہم نے اپنا سٹیٹس بہت اونچا سمجھ لیا ہے. ان کو تو درخت بھی سلام کرتے تھے، ان کو تو لوگوں کی سواریاں بھی سلام کیا کرتی تھی. یہ وہ ہستی ہیں. اور دیہاتی نے آپ کے گریبان سے پکڑا ہے اور جھنجھوڑا ہے اور چادر کو کھینچا ہے، اور اس چادر سے آپ کی گردن مبارک میں نشان پڑ گیا. اس نے کیسے زور سے کھینچا. سیدنا انس فرماتے میں پریشان ہو گیا کہ اس نے کیا کر دی، اس دیہاتی نے کیا کر دیا. لیکن جب میں نے اپنے محبوب پیغمبر کی طرف دیکھا، فضاحکا فتبسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کو دیکھ کے مسکرانے لگے. اس کو ذرا گہرائی سے سوچئے، گہرائی سے سوچئے. آپ اس کی طرف مسکرا رہے ہیں. آگے اس نے پھر کیا کہا؟ کہتا ہے یا محمد آتنی من مال اللہ الذی عندک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس مال ہے وہ آپ کا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں سے جو میرا حصہ بنتا ہے مجھے دو، میرا حصہ مجھے دو. ابھی بھی اوکھڑ مزاج ہے اور نا واقفیت کا عالم یہ ہے کہ آپ کو نام لے کے پکار رہے ہیں یا محمد. حالانکہ یا رسول اللہ کہتا ہے، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا نام نہیں لیتے. وہ اتنا بھی واقف نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اوکھڑ مزاج میں کہہ رہے جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اس میں سے مجھے دو. آپ مسکراتے ہوئے صحابہ کو حکم دیتے ہیں اس کا جتنا مال بنتا ہے 2 جانور 2 اونٹ اس کو مال سے بھر دو. آپ اس کو مال دے رہے ہیں. یار کسی فیکٹری کے مالک کے پاس اس کا ملازم آ جائے اور گریبان سے پکڑ کے کہے میری تنخواہ دو،
ہمارا کیا رویہ ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اخلاق والے تھے کہ آپ سے اس نے کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں لینی، مال لینے کے لیے آئے اللہ کے مال میں سے، پھر بھی آپ سے اس کا تعلق کیسا ہے، آپ کا رویہ کیسا ہے اور اس کا کیسا ہے؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں، برداشت کے اندر ہی خیر ہے۔ جیلیں بھری پڑی ہیں، جیلیں بھری پڑی ہیں برداشت نہ کرنے کی وجہ سے۔ کئی برداشت کے نتیجے میں برداشت کا دامن چھوڑا، انہوں نے کئی قبرستان چلے گئے اور کئی جیلوں میں چلے۔ ایک ساتھی مجھے بتا رہے تھے کہ 80 سے 90% جیلوں کے قیدی صبر نہ کرنے کی وجہ سے جاتے۔ مجھے گالی تو دی تھی، ایک گالی کی کیا بات تھی، لیکن گالی سننے کے بدلے میں نے اس کو فیر ہی مار دیا اور وہ قبرستان چلا گیا اور میں جیلوں میں چلا گیا۔ ایک گالی برداشت نہیں کی اور جیل میں کئی سال ہو گئے۔ پولیس والوں کی گالیاں بھی سن رہا ہے اور ان کی سزائیں بھی برداشت کر رہا ہے، ادھر روتا ہے لیکن اس وقت رونے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ برداشت کرنا سیکھے، تھپڑ مارنا کوئی بہادری نہیں، گالی سن کے اس کو فیر مار دینا یہ کوئی بہادری نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ، بہادر اور دلیر وہ نہیں ہوتا جو سامنے والوں کو گرا دے، مار دے، پھیر مار دے، نہیں۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر اور دلیر تو وہ ہے جس کو غصہ آئے تو اپنے آپ پہ قابو پا لے، اپنے آپ پہ برداشت پا لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری حدیث، ایک صحابی سفر پہ جانے لگا، عرض کرتا اللہ کے رسول اؤ سے نہیں، بڑا لمبا سفر ہے، کب واپس آئیں گے؟ اللہ کے رسول مجھے آپ کوئی خاص وصیت کر دیجئے، سارے سفر میں میں اس وصیت کو یاد رکھوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، سفر میں آپ نے غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ ارے نوجوان، آپ کی جان بڑی قیمتی ہے، آپ کے ماں باپ کے ہاں آپ بڑے قیمتی ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ہاں آپ بڑے قیمتی ہیں، صبر میں غصہ مت کیجئے۔ کوئی بھائی آپ سے کراس کر کے نکل جاتا ہے، اس کو جانے دو، غصہ مت کرو، آپ کے غصے کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ماں باپ کی زندگی رل جائے گی، بربادی ہو جائے گی، گھر ویران ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مسافر کو وصیت کر رہے ہیں غصہ نہیں کرنا، غصہ چھوڑ دو۔ صحابہ کہتے ہیں اس نے پھر عرض کی اللہ کے رسول یہ تو مجھے سمجھ آ گئی، یہ تو آپ کی تربیت آ ہی رہی ہے، آج کوئی خاص مجھے وصیت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، تجھے پھر بھی وصیت یہی ہے غصہ نہیں کرنا۔ فردد مرارا، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ آپ کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، بار بار کہتے جا رہا تھا اللہ کے رسول کوئی اور وصیت کرے، کوئی اور وصیت کرے، لیکن آپ ہر بار اس کو کہہ رہے تھے لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمارے اندر اس معاملے میں بڑی کمزوریاں ہیں، بڑی کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ شیطان کے اس غصے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ ہماری وہ رحمان مسجد کے ایک نمازی ہیں بھائی نثار صاحب، ان کا آپریٹ ہے، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ عاصم بھائی کے ابو جان وہ بیمار ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ مدرسے کے ساتھ تعاون بھی آج کیا، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ جتنے مریض ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جو ادارے کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہیں کاڑا کے اندر،
اب اس کی تعداد الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بہت زیادہ ہوگی. پہلے تو 30-40 بچوں کا کھانا پکتا تھا، اب 70-80 بچوں کا کھانا پک رہا ہے. داخلہ ہم نے بند بھی کیا تھا لیکن پھر بھی ماں باپ چھوڑ جاتے، کہتے ہیں ہم نے دین کے لیے وقف کیا ہے، اب آپ اگر قبول نہیں کرتے تو یہ چور ڈاکو بن جائے تو آپ پہ ہی. پھر ہم نے داخلہ جاری رکھا ہے، ابھی بھی داخل ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت آپ کا دیا ہوا مال قبول و منظور فرمائے. اللہ ان سب بچوں کو دین کا سپاہی بنائے. اویس بٹ صاحب، ان کے والد محترم دلاور بٹ صاحب، وہ بھی بیمار ہیں، ہاسپٹل کے اندر داخل ہیں. ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آج کا اعلان جامع مسجد توحید پسرور روڈ میں، جامع مسجد توحید گاؤں منڈیاں والا زیر تعمیر ہے. اس مسجد کے لیے اپیل کے لیے ساتھی تشریف لائے ہیں پسرور سے، تو میرے سمیت سارے ساتھی ان کے ساتھ تعاون کر کے جائیں. اللہ رب العزت ہم کا دیا ہوا مال قبول و منظور فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي المرضات اشف مرضاتنا ومرضات المسلمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان رب